جی لیکن پنجاب حکومت کہہ رہی ہے ناکامی ہے، اور اس کے بعد لوگ بھی بہت کم تھے، اپنی جو کرسیاں لگی تھی وہ بھی فل نہیں ہو سکی، تو پنجاب حکومت نے تو اسے ناکام قرار دے دی ہے۔ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اصل میں جلسہ جو ہوتا ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ ہر روز بغیر کسی جلسے کے پی ٹی آئی جو ہے وہ 75% ایئر ٹائم لے رہی ہے۔ جب پی ٹی آئی کا لاہور میں جب جلسہ ہو رہا تھا، اس کے مقابلے میں ایک اور جلسہ ہو رہا تھا جو حکومت کا ٹی وی پہ جاری تھا، جس میں سوائے پی ٹی آئی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ حکومت کے 2-3 وزراء بیٹھے جو ہے وہ پی ٹی آئی کی انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ پبلسٹی کر رہے تھے۔ جب سے یہ پروگرام ختم ہوا ہے، اس کے بعد سے تمام جو گورنمنٹ سپانسرڈ جو میڈیا پرسنز ہیں یا گروپس ہیں یا جو ڈفرینٹ وہ ہیں ایکٹیویٹیز ہیں، ان کے اندر پی ٹی آئی کے جلسے کی ناکامی اور کامیابی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں، سیاست تو تنقید سے بھی آگے بڑھتی ہے۔ اب جیسے خان صاحب کو میں تو بارہا کہہ چکا ہوں کہ جب وہ جیل میں گئے تھے، ان کا سیاسی قد 6 فٹ یا ان کا ایکچوئل ہائٹ 6 فٹ سم تھنگ ہوگی، اس وقت وہ 18 فٹ کا ہو گئے ہیں۔ ان کی پاپولیرٹی آپ کوئی سروے کرا لیں ایچ ڈے کا، ایچ ڈے ہی از increasing his popularity level in public. What is politics? Politics is all about public perception. تو میرے خیال میں یہ جو جلسہ تھا، سائز جلسوں کا میٹر کرتا ہی نہیں ہے۔ آپ کہیں جی کہ ہر جلسہ جو ہوتا ہے اس میں لاکھوں لوگ، میں جتنے سیاستدانوں سے ملتا ہوں جنہوں نے مینار پاکستان پہ جلسہ کیا ہوتا ہے، تو ان سے میں پوچھتا ہوں کتنے لوگ تھے، وہ کہتے ہیں جی کوئی 10 لاکھ سے اوپر ہی ہوں گے، اس سے کم نہیں تھے۔ اسی طرح جب پی ٹی آئی کے جلسے بھی ہوتے تھے، وہ بھی کہتے تھے جی 10۔ اصل میں نمبرز جو ہیں وہ میٹر نہیں کرتے، بات یہ کرتی ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے۔ امپیکٹ جو لاہور کے جلسے کا ہے وہ بھی حکومت کی وجہ سے ہی ہے کہ حکومت نے اس کو ایک جنگ بنا دیا۔ سیاست میں حکومتیں اپوزیشن کے ساتھ جنگ نہیں لڑا کرتی، سیاست کیا کرتی ہیں۔ جنگ بنا دیا۔ اچھا، یہ تو کہ یہ تو ایک جلسے کا ہو گیا، لیکن گنڈا پور صاحب کی جلسے میں انٹری بڑی امپورٹنٹ تھی، سب کی نظریں گنڈا پور صاحب کے اوپر تھی کہ وہ پہنچیں گے، یہاں پہ بھی وہ ایک خطاب کریں گے، شاید وہ معافی بھی مانگیں گے جو انہوں نے پچھلے جلسے میں جو کچھ کیا، لیکن وہ پہنچ ہی نہیں سکے۔ 6 بجے کے بعد پہنچے وہ، تو ان کا پہنچنا دانستہ تھا یا پھر وہ ویسے ہی لیٹ ہو گئے؟ کیا ان کے پہنچنے کی وہ یہ ریلیونٹ کیا جاتا ہے کہ جیسے شہباز شریف نواز شریف کو لینے نہیں پہنچ سکے تھے نا، ایسے ہی گنڈا پور صاحب بھی اس جلسے میں نہیں پہنچے؟ دیکھیں جی، وہ تو جو ہوتی اپوزیشن جو ہوتی ہے نا، وہ اپوزیشن کبھی لوزر نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ گین ہی کر رہی ہو۔ دیکھیں جی، وہ آئے، ٹھیک ہے جی، آ کے انہوں نے اپنا پیغام بھی دے دیا، دوبارہ آنے کا راستہ بھی کھول لیا، اگلی دفعہ بھی جب آ رہے ہوں گے پھر ایک تماشا بنا ہوگا۔ مطلب اس وقت پی ٹی آئی حکومت تو ان کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے نا، یہ انہوں نے تو ان کو بالکل وہ پتلی تماشا بنا دیا حکومت کا کہ جی ہم نہیں جی وہ آئے اور معافی مانگے۔ اچھا، یہ اب یہ ڈیمانڈ ہے جو آپ کر رہے ہیں، اور کون کر رہا ہے؟ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کر رہی ہے۔ کس چیز کی معافی مانگے؟ اچھا چلے معافی منگوانی ہے تو کورٹ سے منگوائے، ان کے اوپر وہ کرے، استغاثہ کرے، اور ازالہ حیثیت اسی کا مقدمہ ہوتا ہے۔ یہ ایڈمنسٹریٹو آرڈرز کے ذریعے تو عزت بحال نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے میری بےزتی بھی کی ہے تو یا تو میں چپ کر جاؤں گا اگر حکومت میں ہوں گا، اگر میں اپوزیشن میں ہوں گا تو اس پہ مقدمہ کر دوں گا کہ جی فلاں نے میری بےزتی کی۔ اب یہ ہے کہ بےزتی بھی کروا لی، اس کے بعد بےزتی کی مشہوری بھی کروا لی، پھر بےزتی کی معافی کی مشہوری بھی کرا لی، اور پھر وہ معافی مانگے بغیر آ بھی گیا اور چلا بھی گیا۔ ٹھیک ہے نا جی، انہوں نے مطلب یہ ہے کہ ایک اس قسم کی ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جس کے اندر مجھے تو سچی بات ہے کہ حکومت پہ بہت ترس آ رہا ہے کہ حکومت کے کو چاہیے کہ کچھ تھوڑے سے میچور لوگوں کے ذریعے وہ اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی بنائے، اور کچھ میجورٹی کے ساتھ۔ اچھا، جیسے آپ نے کہا کہ حکومت پہ آپ کو ترس آ رہا ہے، حکومت غلطی کہاں پہ کر رہی ہے پی ٹی آئی کو سیاسی طور پہ ڈیل کرنے میں؟ جیسے ہی وہ جو بھی
वो जिस किस्म का भी उनका मूव होता है, पॉलिटिकल मूव होता है पीटीआई के अगेंस्ट, वो उनके ऊपर ही भारी पड़ जाता है और पीटीआई को और पॉपुलैरिटी मिलती है, वो और गेन करती है। तो हुकूमत या खासकर पीएमएलएन कहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी जो है वो गलत चल रही है? बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है आपका, माशाल्लाह। ऐसा कोई 2-4 समझदार बंदे उधर भी भेज दे ताकि उनको सही कुछ। अच्छा, अब बात, आपका सवाल बड़ा रेलेवेंट सवाल है। मेरा चूंकि ये सब्जेक्ट है इसलिए मैं देखिए, बात ये है कि हुकूमत को कायम रखना और हुकूमत की पॉपुलैरिटी को मेंटेन करने का तरीका जो है वो आइन और कानून में लिखा हुआ है। जब आप उससे डाइवर्स करते हैं, ठीक है, अब वाटर फ्लो बना होता है, एक दरिया बना होता है, दरिया में पानी चल रहा होता है, जब आप उसको रोकते हैं तो टर्बुलेंस पैदा होती है। बैन ही अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो पार्लियामेंट में मौजूद है, जो सूबाई असेंबली में मौजूद है और वो कोई जलसा करना चाहती है, तो वो क्या तोड़ लेगी हुकूमत का? हुकूमत के किस गमले को नुकसान पहुंचा देगी? हुकूमत का क्या हो जाएगा जो वो कर देंगे उनके आने से? मतलब मैं ये समझता हूं, आप ये अस्यूम करें कि इमरान खान साहब जेल में ना होते, वो जलसे कर रहे होते, जलसे करते करते एक जलसे पे कितना खर्चा आता है वो भी थक गए होते अब तक, ठीक है ना जी। हुकूमत उन्हें रोक, बैन ही, भाई ऑपोजिशन का ने जलसा करना था उसको इन्होंने इश्यू बना दिया कि हम नहीं करने देंगे। पहले 9 मई को इन्होंने, भाई एक क्रिमिनल एक्टिविटी थी उसको इन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटी बना के अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को उसके अंदर एक्यूज करके, उनको उसके अंदर वो करके उनके लिए एक रास्ता बना दिया। अब आप ये देख लें जलसे का, भाई जलसा अगर हो जाता, मीनारे पाकिस्तान पे हो जाता या जनाब उसमें कान्हा में हो जाता या तो क्या उसमें से क्या निकल आना था? देखें, कानून, कोई पॉलिटिकल पार्टी कानून हाथ में नहीं ले सकती असूली तौर पे, ले तो हमेशा नुकसान उठाती है। देखें, जलसों से, देखें ज्यादा हो जाए, फर्ज करें इसके अंदर 10 लाख लोग हो जाते, फिर क्या होता? इमरान खान रिहा हो जाता? क्या इमरान जेल के आगे बैठ के इमरान खान को रिहा करवा? बातें जलसों वाली नहीं मैं कर रहा। देखें, मैं एक बीइंग अ पॉलिटिशियन, मतलब पॉलिटिशियन हु नोज द लॉ, मैं समझता हूँ कि जलसों से ना कैदी गिरफ्तार होते हैं और ना रिहा होते हैं। ना जलसे जुलूस के बैठने से आप किसी को जेल से निकाल सकते हैं, या ना बैठने से वो जेल में रह जाएगा, ऐसी कोई चीज नहीं होती। देखें, जेल से रिहाई होनी है वो एक ड्यू लीगल प्रोसेस के जरिए हो। नहीं, ड्यू लीगल प्रोसेस के साथ साथ एक और भी चीज़ है जो अब बानी पीटीआई ने ऑफर भी की है, और बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात की पेशकश की है फ़ौज को, और ये कहा है कि फ़ौज अपना नुमाइंदा मुज़ाकरात के लिए मुंतखब करे। ये वो फर्स्ट टाइम कह रहे हैं फ़ौज को कि वो फ़ौज अपना नुमाइंदा मुज़ाकरात के लिए मुंतखब करे। अब जैसे अचकज़ई साहब को उन्होंने किया हुआ है, अब वो क्या कहना चाहते हैं कि फ़ौज अपना नुमाइंदा कैसे, कोई फ़ौज में से कोई किसी को लेकर आएंगे या फिर किसी वो आप जैसी शख्सियत को कह रहे हैं कि वो बीच में आ जाएं और वो मुज़ाकरात करवाएं? देखें, मैं इसके बारे में मैं इस पे हूँ, रिकॉर्ड पे हूँ। मैं 6-8 महीने पहले भी मैंने कहा था, मैंने कहा ना फौज से मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना होंगे और ना होने चाहिए। मेरा इसके बारे में बड़ा क्लियर मौक़िफ़। अब आप कहेंगे जी ये बात उन्होंने क्यों नहीं की? नहीं नहीं, अब